صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور 30 جماعت ثانی بات کریں گے سب سے پہلے فہم قرآن پر، سورہ رات کی آیت نمبر 21 اور سمجھدار لوگوں کی تیسری صفت کہ وہ خشیت الہی اور اپنے انجام کی فکر کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ کامیاب ہوا وہ جو محشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے لرزتا ہے، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا تصور کر کے لرز جاتے ہیں، اور یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ دیکھیے وہاں جب ذرے ذرے کا حساب ہوگا تو نہ جانے ہمارے ساتھ وہاں کیا صورت پیش آئے گی۔ خشیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت و محبت کی وجہ سے ڈر پیدا ہو کہ کہیں میرا کوئی قول و فعل اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور مکروہ نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اصل محبت تو یہی ہے نا کہ ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، مار سے نہیں ڈرا جاتا، ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے۔ خشیت الہی سے رونے کی فضیلت حدیث میں بیان کی اللہ کے نبی نے کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، یعنی جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا ناممکن ہے، اسی طرح اس آدمی کا بھی جہنم میں جانا ناممکن ہے جو اللہ کی خشیت سے رو جائے۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے بڑی مثال ہے۔ ان کے دلوں میں اتنی خشیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے جنتی ہونے کی بشارت پا چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، سن چکے ہیں، اور انہیں اس بات پر یقین، پکا مضبوط یقین بھی تھا، لیکن خشیت کا یہ غلبہ تھا کہ انجام کی اتنی فکر تھی کہ کبھی ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کبھی فرماتے کاش میں بالکل پھولی ہوئی کوئی چیز ہوتا۔ صحابہ اکرام نے اس طرح کے خوف خدا، فکر آخرت کے بہت سے واقعات ہیں۔ ہمیں بھی تنہائی میں قرآن پڑھنا چاہیے، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، صحابہ اکرام کی اکابرین کے حالات پڑھیں، تو اتنا جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دن پر اصل کریں گے۔ تنہائیوں کی عبادت کریں، تنہائیوں میں عبادت کریں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خلوت جلوت دونوں میں آپ کا خوف اور آپ کی خشیت میں مانگتی ہوں، اللہ خلوت جلوت کو پاک کر دیجئے۔ اللہ نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے، 5 منٹ باقی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ ہماری خلوت اور جلوت پاکیزہ ہو جائے، آپ کی رضا والی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خلوت جلوت کو پاک کر دیں، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دیں۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک ایسا لفظ کہہ دیا جس پر میں خود پشیمان ہونے لگا، فرمانے ربیعہ تم بھی مجھے اسی طرح کا لفظ کہہ دو تاکہ معاملہ برابر ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا تم یہ لفظ کہہ دو ورنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، کہتے میں بھی وہاں پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا ربیعہ صدیق کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم وہی جملہ نہ دہراؤ بلکہ یہ کہہ دو اے ابو بکر اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تو قصے سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کے دلوں میں اللہ کی کتنی خشیت تھی کہ میرے اس قول و عمل سے کہیں میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خوف تھا کہ آخرت میں انجام برا نہ ہو، اور یہ فکر تھی کہ دنیا میں ہی حساب کتاب برابر ہو جائے۔ تو ہمیں بھی اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت بٹھائیں، ہم بھی ایسا کوئی قول و فعل اختیار نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ہماری آخرت میں پکڑ ہو۔ اور ہمیں یہ بھی سبق ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ ہماری کسی بات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے۔ اگر ایسی غلطی ہو جائے تو معافی تلافی کر لینی چاہیے کہ بنی آدم کا سارا کلام اس پر وبال ہے، سوائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم اور اللہ کی شان، اللہ کی تکبیر، تحمید اور تحلیل کا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری زبانوں کو اپنے ذکر اور درود پاک سے تر رکھے، آمین ثم آمین۔